الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، بدیع الزمان فی دروس رمضان کے تحت یہ 5واں درس قرآن ہے۔ اس درس قرآن کا موضوع ہے خصوصیات رمضان، یعنی کون کون سی خصوصیات ہیں جو اللہ رب العزت نے اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کو بخشی ہیں۔ تو پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ رمضان کا کیا معنی ہے، اسی طرح روزہ اس کا کیا لفظی اور شرعی مطلب ہے، روزہ کہاں پہ فرض ہوا اور روزے کے کیا احکامات ہیں، اسی طرح جو گزشتہ قومیں گزر چکی ہیں یا مختلف مذاہب ہیں اس میں روزے کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ تو آج خصوصیات رمضان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی خصوصیت ہے مغفرت، کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کو مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آخری 29 یا 30 رمضان آتا ہے تو جتنے پورے رمضان میں لوگوں کو معاف کیا ہوتا ہے ان کی تعداد کے بقدر اللہ رب العزت آخری افطاری میں لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت ہے مغفرت۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، جنت کے دروازوں کا کھلنا، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے۔ اس کے تحت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس رمضان میں لوگ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو افطاریاں کرواتے ہیں، اور آپس میں زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھتے ہیں، یعنی زیادہ دین پہ عمل کرتے ہیں، تو کہیں مسلمانوں کے، انسانوں کے جو روزے ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں،
اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، یہ مسلمانوں کے اکرام کے لیے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو ان تمام فضائل کے باوجود بھی گناہ میں لت پت رہتے ہیں اور ان فضائل سے وہ محروم رہتے ہیں۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، تو پھر لوگ اس ماہ میں بھی کیوں گناہ کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ سراپا شیطانیت بن چکے ہوتے ہیں۔ 11 مہینے ایسی وہ شیطان کی محنت کے اندر ملوث ہوتے ہیں، شیطانی صفات کو اپنا لیتے ہیں کہ اس ماہ کی برکات سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے قلوب پر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر جباریت لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ فضائل کو نہ اپناتے ہیں، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس سے محروم رہتے ہیں اور وہ اس ماہ میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت کو زینت بخشی جاتی ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ابتدائے سال سے ہی جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کی تاریخ ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے، عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس سے پتے آپس میں بجنے لگتے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت ایک آواز آتی ہے۔ حوریں اپنے حجرے سے نکل کے باہر آتی ہیں، حور عین، وہ پوچھتی ہے کہ یا اللہ میرے کہاں ہیں شوہر، وہ ہمیں دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اور ہم ان کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو اس وجہ سے اتنے یعنی کہ فضائل زینت کے کہ اللہ رب العزت جنت کو اس طرح مزین فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ جو ہوا ہے ان حور عین کے چہروں سے چھوتی ہوئی آتی ہے، اور وہ حوریں بہت زیادہ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے صبح تک دعا کرتی رہتی ہیں روزے داروں کے لیے۔ اس کے ساتھ نمبر 4 جو خصوصیت ہے وہ ہے صدائے الہی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہوتی رہتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آواز آتی رہتی ہے ہر رات میں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا اور میں اس کی مغفرت کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو یہ صدا پورا مہینہ آتی رہتی ہے، تو یہ خصوصیت ہے رمضان کو۔ 5ویں جو صفت جو خصوصیت ہے وہ ہے جہنم سے آزادی، کہ اللہ رب العزت روزانہ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں جن کا جہنم میں جانا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ رب العزت جہنم سے آزادی ہر رات میں لوگوں کو دلاتے رہتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ بدعائے جبرائیل اور رمضان، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا بددعا کرنا اور آپ علیہ السلام کا آمین کہنا، یہ جامع ترمذی کی بہت ہی مشہور روایت ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، پھر فرمایا کہ اور قریب ہو جاؤ،
پھر آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا تو فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ 3 بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا کہ اللہ رب العزت اس کو رسوا کرے، اس شخص کو کہ جو آپ علیہ السلام کا نام لے اور درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری بد دعا یہ کی کہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے بھی انہوں نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تیسرا وہ شخص کہ جب رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا اور اس نے اللہ کو راضی نہ کیا، اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ بنا سکا، تو ایسے شخص کے لیے انہوں نے بد دعا کی، تو میں نے آمین کہا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بد دعا کرنے والے ہیں سید الملائکہ، اور جو آمین کہنے والے ہیں وہ سید الانبیاء ہیں۔ تو اس دعا کے قبول ہونے میں ذرا برابر بھی تردد نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم یہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے خوب توبہ استغفار کریں۔ نمبر 7، محروم رمضان۔ فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کی رات۔ اس رات میں جو محروم رہا تو وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اور ایک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بلائی سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہو گیا، اور جو ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہو گیا وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم اس بات کا خوب خیال رکھیں۔ 8ویں خصوصیت ہے قرآن اور رمضان، یعنی اللہ رب العزت نے اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو نازل فرما کے اس رمضان کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ اس میں ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں دور فرمایا کرتے تھے، ان کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ فضیلت عمرہ اور رمضان، یعنی جو آدمی رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ اور ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ روایت نقل کرتے ہیں جس کو مسلم اور مسند احمد اس کو نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وہ رمضان میں تشریف لے جانے لگے، ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو ایک خاتون ان کو فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہو چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پہ میرا شوہر اور میرا بیٹا جائے گا، دوسرا ہم نے پانی کے لیے رکھا، پانی بھرنے کے لیے، تو لہذا ہمارے پاس مزید اونٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا تو تمہیں حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو چونکہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے یہ فضیلت نہیں ہے، لیکن اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے 2 فضیلتیں ادا ہوتی ہیں، ایک حج کے برابر ثواب، اور دوسرا گویا اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ لہذا اللہ رب العزت ان تمام خصوصیات کو سامنے رکھ کے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔